السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ کورونا مزید منہ زور ہو گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 41 اموات ہو گئیں، جبکہ ایک ہی دن میں 2400 سے زائد نئے مریضوں کی تشخیص ہوئی ہے۔ پاک بحریہ کی آبدوزوں کا اینٹی شپ میزائلز اور تاپ پیڈوز فائرنگ کا کامیاب مظاہرہ۔ پاک بحریہ کی آبدوزوں نے کامیابی سے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا۔ کراچی میں دہشت گردی کی بڑی کارروائی کا خدشہ، ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ داعش کے لیے کراچی سے فنڈنگ انکشاف کے بعد ایک طالب علم گرفتار کر لیا گیا۔ فنڈنگ کو شام اور پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں استعمال کیا جا رہا تھا۔ کورونا ویکسین کے لیے چینی کمپنی سے بات چیت جاری ہے، جلد خوشخبری دیں گے۔ اسد عمر کہتے ہیں وبا کے ساتھ زندگی گزارنے کی عادت ہو گئی ہے۔ نیب نے سعد رفیق کے خلاف ریلوے انجن مہنگے داموں خریداری کیس بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چیئرمین نیب انکوائری بند کرنے کی حتمی منظوری دیں گے۔ جس 18ویں ترمیم کا میرے شہر کو فائدہ نہیں، اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں غلط مردم شماری ہماری نسلوں کے خلاف سرکاری دہشت گردی ہے۔ ICC نے ٹیسٹ رینکنگ جاری کر دی۔ ولیمسن کی پہلی اور بابر اعظم کی 5ویں پوزیشن برقرار ہے۔ اسٹیون اسمتھ نے 1 درجہ ترقی کے ساتھ ویرات کوہلی کو پیچھے دھکیل دیا۔ کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری ہیں۔ مریضوں کی مجموعی تعداد 6,68,181 تک جا پہنچی۔ ہلاکتوں کی تعداد 17,086 ہو گئیں۔ کینیڈا کے ادارہ شماریات کا سروے 48,000 سے زائد شہریوں کے خون کے نمونے لیے جائیں گے۔ سروے کورونا وائرس سے متعلق تحقیق میں معاون ثابت ہوگا۔ اونٹیریو میں کورونا وائرس بے قابو، نئے ممکنہ اعداد و شمار جاری۔ صوبے بھر میں ICU پر دباؤ بڑھ جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی مشکلات میں اضافہ، کانگریس میں ٹرمپ کو ہٹانے کے لیے 2 قراردادیں پیش۔ قرارداد کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بغاوت کے لیے اکسایا۔ جو بائیڈن کی حلف برداری کی تقریب میں ہنگامہ آرائی کا خدشہ، انتہا پسندوں کی جانب سے ہنگامہ آرائی کے خطرات اب تک موجود ہیں، ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ چک شومر نے خبردار کر دیا۔ میگزین پر فوٹو شوٹ میں کملا ہیرس کی رنگت گوری کرنے کا الزام، میگزین کو شدید تنقید کا سامنا۔ انتہائی ناقص کوالٹی کی تصاویر کھینچنے کا الزام عائد۔ سشمیتا سین کی بیٹی نے بھی اداکاری کی دنیا میں قدم رکھ دیا۔ فلم میں سشمیتا سین کی بیٹی رینی سین نے نوجوان نشہ آور لڑکی کا کردار ادا کیا ہے۔ انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپنی پہلی فلم کی تشہیر کے لیے فلم کا پوسٹر بھی شیئر کیا ہے۔ کرینہ کپور کا بھارت کے مقامی ہسپتال میں چیک اپ، فوٹوگرافرز نے ان کی خوب تصاویریں کھینچی۔ کرینہ کپور کے ہاں دوسرے بچے کی پیدائش مارچ میں متوقع۔ دنیا میں کورونا وائرس سے کل اموات 29,54,565 ہو گئیں۔ متاثرہ افراد کی تعداد 9,13,75,812 تک جا پہنچی۔ 6 کروڑ سے زائد افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کورونا وائرس سے 41 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 10,717 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 5,06,701 ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,408 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,46,016، سندھ میں 2,27,885، خیبر پختونخوا میں 61,648، بلوچستان میں 18,429، گلگت بلتستان میں 4,882، اسلام آباد میں 39,340، جبکہ آزاد کشمیر میں 8,501 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 71,62,626 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 40,088 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 4,61,977 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,340 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔
پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 41 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 10,717 ہو گئی۔ پنجاب میں 4,299، سندھ میں 3,708، خیبر پختونخوا میں 1,743، اسلام آباد میں 443، بلوچستان میں 188، گلگت بلتستان میں 101 اور آزاد کشمیر میں 235 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ امیر البحر ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاک بحریہ ملکی سمندری سرحدوں کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امیر البحر ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاک بحریہ ملکی سمندری سرحدوں کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت کا دندان شکن جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے میزائلز اور ٹارپیڈوز فائرنگ کا مشاہدہ کیا۔ پاک بحریہ کی آبدوزوں نے کامیابی سے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا۔ میزائلز اور ٹارپیڈوز فائرنگ کا شاندار مظاہرہ پاک بحریہ کی آپریشنل صلاحیتوں اور حربی تیاریوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ پاک بحریہ کے جوان اور آفیسرز ملکی سمندری سرحدوں اور بحری اثاثوں کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ کراچی میں دہشت گردی کی بڑی کارروائی کے خدشے کے پیش نظر پولیس نے مختلف علاقوں میں سنیپ چیکنگ میں اضافہ کر دیا۔ شہر قائد میں دہشت گرد تنظیم داعش کے لیے کراچی سے فنڈنگ کا انکشاف ہوا ہے، جبکہ ایک طالب علم کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شہر میں مشتبہ سفید گاڑی کے داخل ہونے کی اطلاع پر پولیس الرٹ ہو گئی اور شہر بھر میں سنیپ چیکنگ میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پولیس کی بھاری نفری بھی جگہ جگہ تعینات کر دی گئی۔ پولیس کو انٹیلیجنس اطلاع ملی ہے کہ شہر میں سفید رنگ کی ایک مشتبہ گاڑی داخل ہو چکی ہے، جس کے ذریعے دہشت گردی کی کوئی بڑی واردات کی جا سکتی ہے، لہٰذا اس سفید کرولا کو جلد از جلد تلاش کیا جائے۔ انٹیلیجنس اطلاع کے تناظر میں ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن کی جانب سے فوری احکامات دیے گئے کہ تمام ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز سڑکوں پر موجود رہیں، جبکہ سنیپ چیکنگ فوری طور پر بڑھا دی جائے۔ سی ٹی ڈی کے مطابق کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے فورنسک رپورٹ کے بعد مقدمہ درج کر لیا۔ عمر بن خالد کو دسمبر 2020 میں طارق روڈ سے حراست میں لے لیا گیا اور ملزمان کے خلاف ثبوت نہ ہونے پر اسے ذاتی مچلکے پر رہا کر دیا گیا تھا۔ ملزم عمر بن خالد کے قبضے سے 2 موبائل فونز قبضے میں لے کر فورنسک کے لیے بھیجے گئے تو ڈیجیٹل فورنسک رپورٹ میں ملزم اور اس کے ساتھیوں کے خلاف شواہد مل گئے، جس پر ملزم کے ساتھی جنید، ضیاء اور اویس کو بھی مقدمے میں نامزد کر لیا گیا۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ وبا کی دوسری لہر میں کچھ ممالک میں بہت زیادہ اموات ہو رہی ہیں۔ برطانیہ امریکہ میں کورونا سے جتنی اموات 2021 میں ہو رہی ہیں اتنی 2020 میں نہ ہوئیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کیا یہ وہ لوگ تھے جو متحمل ہو سکتے تھے؟ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے سربراہ اسد عمر نے اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ کرونا وبا کے دوران پاکستانی پالیسیوں کو عالمی سطح پر پذیرائی ملی۔ اقوام متحدہ، بل گیٹس اور دیگر عالمی اداروں نے پاکستان کی تعریف کی۔ بروقت فیصلے نہ کیے جاتے تو نقصان کا اندیشہ تھا۔ وبا کے ساتھ زندگی گزارنے کی عادت ہو گئی ہے۔ اسد عمر نے بتایا کہ کرونا وبا کے دوران ہر شخص نے مشکل سے گزارا کیا۔ پاکستان میں 5.5 کروڑ لوگ معاوضے کے عوض کام کرتے ہیں۔ کرونا سے 2 کروڑ افراد کا روزگار متاثر ہوا۔ 10% گھرانے بعض اوقات 1 سے زائد دن بھوکے رہے۔ 30% گھرانے خوراک کی عدم فراہمی پر عدم تحفظ کا شکار ہوئے۔ معاشی بدحالی کے باعث 54% افراد نے کھانے پینے کی اشیاء کی خریداری کم کر دی۔ 50% نے سستی اشیاء خریدی یا کھانے پینے میں کمی لائے۔ 47% افراد نے بتایا انہیں اپنی جمع پونجی استعمال کرنا پڑی۔ 30% افراد نے دوستوں وغیرہ سے قرضہ لے کر گزارا کیا۔ پاکستان نے مکمل کے بجائے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی کو اپنایا۔ دسمبر کے پہلے ہفتے کے بعد وبا کا پھیلاؤ کم ہوا۔ یہ اب آپ دیکھیے، پاکستان میں تقریباً 5.5 کروڑ لوگ ہیں جو معاوضے کے عوض روزگار کے لیے کام کرتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کے لیے قومی احتساب بیورو سے اچھی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ نیب نے ان کے خلاف لوکو موٹیو مہنگے داموں خریدنے کی انکوائری بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کے لیے قومی احتساب بیورو سے اچھی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ نیب نے ان کے خلاف لوکوموٹیو مہنگے داموں خریدنے کی انکوائری بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تفتیشی ٹیم نے انکوائری بند کرنے کی سفارش کر دی اور ڈی جی نیب لاہور نے ٹیم کی رپورٹ چیئرمین نیب کو بھجوا دی، جو انکوائری بند کرنے کی حتمی منظوری دیں گے۔ نیب ذرائع کے مطابق خواجہ سعد سمیت دیگر ملزمان پر 4000 سے 4500 ہارس پاور کے انجن مہنگے داموں خریدنے کے الزامات تھے۔ سعد رفیق کے خلاف شکایات گزار کا موقف تھا کہ پاکستان ریلوے کو 20 سے زیادہ لوکوموٹیو کی ضرورت نہیں تھی۔ خواجہ سعد رفیق نے ضرورت سے زائد لوکوموٹیو خریدنے کی منظوری دی، جس کا مقصد کک بیکس حاصل کرنا تھا۔ انکوائری میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جس کمپنی کو کانٹریکٹ دیا گیا وہ میرٹ پر تمام قوانین کو مکمل کرنے کے بعد دیا گیا۔ پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ بد کردار لوگ اگر ایوانوں میں جا کر بیٹھ جائیں تو وہ قوم کا سودا کرتے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما خود کو جیلوں سے بچانے کے لیے حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ان کی وجہ سے پی ٹی آئی نے آج کراچی پر شب خون مارا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران مصطفیٰ کمال نے کہا کہ کراچی ملک کی معیشت چلاتا ہے، لیکن کراچی میں نہ پینے کا پانی ملتا ہے اور نہ ٹرانسپورٹ کا نظام ہے۔ اس شہر کے مسائل کو حل کرنے کی طرف کوئی نہیں بڑھ رہا۔ نام نہاد جمہوری رہنما وزیر اعظم بننے کے بعد کسی اور مسئلے کو اہمیت نہیں دیتے۔ خدارہ کرپشن ختم کرنے کا نعرہ بند کر دو تاکہ غریب آدمی کم پیسوں میں اپنا کام کرا سکے۔ چیئرمین پی ایس پی کا کہنا تھا کہ کراچی کے 70 لاکھ لوگ کم گنے گئے ہیں۔ موجودہ چیف جسٹس پاکستان نادرا اور آصف زرداری بھی کہہ رہے ہیں کہ کراچی کی آبادی زیادہ ہے۔ ہم 2017 کی مردم شماری کو رد کرتے ہیں۔ ہم اس مردم شماری کو صحیح کرانے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے۔ اب 17 جنوری اتوار دوپہر 2 بجے مردم شماری کے خلاف ریلی نکالی جائے گی۔ ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ہماری گنتی صحیح کرو۔ میں تمام اداروں سے کہتا ہوں ہمارا کوئی قصور نہیں، ہمیں صحیح گن لو۔ 5% بلاک کا آڈٹ کروائیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ مصطفیٰ کمال کا مزید کہنا تھا کہ میں نے چیف جسٹس کو مردم شماری سے متعلق خط لکھ دیا ہے، جس میں کراچی کی مردم شماری پر از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ٹیسٹ رینکنگ جاری کر دی ہے، جس کے مطابق کین ولیمسن کی پہلی پوزیشن برقرار ہے، جبکہ آسٹریلیا کے سابق کپتان اسٹیون اسمتھ اب دوسری پوزیشن پر قابض ہو گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ٹیسٹ رینکنگ میں کین ولیمسن کی پہلی پوزیشن برقرار ہے۔ آسٹریلیا کے سابق کپتان اسٹیون اسمتھ نے ایک درجہ ترقی کے ساتھ بھارتی ٹیم کے کپتان ویرات کوہلی کو پیچھے دھکیل دیا اور اب وہ دوسری پوزیشن پر قابض ہو گئے ہیں۔ آئی سی سی کے جاری کردہ نئی ٹیسٹ رینکنگ میں آسٹریلیا کے مارنس لیبوشن چوتھے، قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم پانچویں، انگلش آل راؤنڈر بین اسٹاکس چھٹے، بھارتی ٹیم کے موجودہ کپتان اجنکیا رہانے ساتویں، چتیشور پجارا آٹھویں، ہینری نکلس نویں اور ڈیوڈ وارنر 10ویں نمبر پر ہیں۔ بالرز میں آسٹریلیا کے پیٹ کمنس کی حکمرانی برقرار ہے۔ اس کے بعد اسٹارٹ براڈ، نیل ویگنر، ٹم ساؤتھی، جوش ہیزل ووڈ، کوگیسو ربادہ، جیمز اینڈرسن، میچل اسٹارک، روی چندرن ایشون اور جسپرت بمراہ ٹاپ 10 میں شامل ہیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔